بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کریم کا عطا کرتا ہے۔ انسان کی خوش نصیبی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے کچھ نہ کچھ اس کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے، کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا سب کو ہی ہے مگر لیتا کسی کسی سے ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ تربیت فرمائی گئی کہ انسان اگر صدقہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ رقم دیتا ہے تو وہ مخفی طور پر دے، وہ پوشیدہ طور پر دے، اس کو ظاہر کر کے نہ دے، ریاکاری میں نہ دے۔ اور خیرات کرنے کا مقصد صرف اور صرف رب تعالیٰ کی رضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اگر ظاہر کرنے میں کوئی شرعی حکمت نہ ہو تو چاہیے کہ خیرات مخفی طور پر دینی چاہیے کہ اس سے غریب کا برم بھی رہ جائے اور ریاکاری بھی نہ ہو۔ قیامت کی بے انتہا گرمی میں جن خوش نصیبوں کو عرش الہی کا سایہ ملے گا، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح راہ خدا میں خرچ کرے، اپنے بائیں ہاتھ سے اس طرح خرچ کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی وہ شخص کہ جو اپنے سیدھے ہاتھ سے خرچ کرے تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے کیا دیا اور کیسے دیا ہے، اس کو اس وقت کہ جب قیامت کے دن جب انسان اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اتنی گرمی ہوگی کہ اللہ کے نافرمان پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اس وقت بھی اس کو اتنا بڑا سایہ کہ عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ تو خاموشی سے غریبوں کی مدد کرنے کا سلیقہ کوئی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ کیا کمال کی سیرت آپ کی، کیا آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ مدینہ شریف میں ایسے 100 مستحق گھرانے تھے کہ جنہیں اخراجات ملتے تھے، وہ اخراجات کے مستحق تھے، لیکن ان کو پتہ ہی نہ تھا کہ یہ اخراجات، یہ راشن کہاں سے آتا ہے۔ وہ چپ چاپ کھاتے تھے، ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ اخراجات ہمارے کہاں سے پورے ہوتے ہیں۔ مگر جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور وہ راشن جو کہ رات کی تاریکی میں ملتا تھا، اس کا سلسلہ جب ان لوگوں نے بند ہوتا دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ راشن، یہ امداد ہمیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی تھی۔ یہ ایک عرصے تک جو ہماری امداد ہو رہی تھی، ہماری مدد ہو رہی تھی، ہماری طرف راشن آتا تھا، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا۔ اور مزید لکھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو جب غسل دینے لگے تو معلوم ہوا آپ کے کندھوں مبارک پر اور آپ کی کمر مبارک پر نشانات ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ نشانات اس وجہ سے تھے کہ جو رات کی تاریکی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیواؤں اور غریبوں کے گھر راشن خود اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ ان راشن اٹھانے کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں مبارک پر، آپ کی کمر مبارک پر نشانات پڑ چکے تھے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے حوالے سے بخل اور کنجوسی بہت زیادہ ہے، وہیں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو دیتا ہے، کچھ خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے تو اس کو ظاہر کرتا ہے، ریاکاری میں لاتا ہے، اس کا ڈنڈورا پیٹتا ہے اور غریب بندے کی عزت نفس کا بالکل خیال نہیں کرتا، اس کے ساتھ تصاویر بناتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے، لوگوں میں پھیلاتا ہے، بتاتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کی مدد کی ہے، میں نے اس تک امداد پہنچائی ہے۔ یہ سب کی سب باتیں اصطلاح طلب ہے۔ آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں اور اس سے سبق لے کہ کیسے غریبوں کی مدد کرنی ہے، دل کھول کر خرچ کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کھول کر خرچ کرتے اور لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیال کرتے، کسی کو ظاہر نہ کرنے دیتے کہ کون دے رہا ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں لوگوں تک امداد پہنچاتے، لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کو راشن پہنچاتے۔ اور صدقہ کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، رب تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، اگر کوئی صدقہ کرتے ہیں، اگر اس میں ریاکاری آتی ہے، کسی غریب کو راشن دیتے ہیں، اس کے ساتھ تصاویر بناتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بالکل بھی اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوگا، وہ صرف اور صرف ریاکاری میں آئے گی۔ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو وہ ایسے صدقہ کرے، اپنے سیدھے ہاتھ سے ایسے صدقہ کرے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔